سا کم کر رہے ہیں. آج کہا کیا مصطفیٰ کمال صاحب مختصراً سنتے ہیں, پھر میں آج اور گیسٹ کا تعارف سے میں کراتا چلوں. عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, نذیر لغاری صاحب موجود ہوں گے اور شاہد لطیف صاحب موجود ہوں گے. سن لیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے آج کیا کہا اور پھر بات کرتے ہیں آج کے پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. ہم یہاں پر پاور حاصل کرنے نہیں آئے. ہماری اس جدوجہد کا مقصد اپنے لیے مراد, اپنے لیے پوسٹ, اپنے لیے پوزیشن حاصل کرنا نہیں ہے. ہم یہاں پر لوگوں کو سرو کرنے آئے ہیں. سے بڑی فساد کا جڑی وہ پارٹی کا جھنڈا ہے. اگر اپنے کارکنوں کے ہاتھوں میں جو دینا ہے ہم نے, تو اس پاکستان کا جھنڈا ہم نے اس کے ہاتھوں میں دینا ہے. اگر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, اگر اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک کی سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں کی لینی ہے بغیر کسی حجت کے, پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم آرٹیکل 140A فل فور ہم نے نافذ العمل کروانا ہے. ہماری پارٹی کا نام, اس پاکستانیوں کی پارٹی کا نام پاک سرزمین پارٹی ہوگی. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں نہ مراد چاہیے نہ پاور چاہیے, بہت بڑی بات ہے. اگر ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے پھر بھی سیاست میں آ رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب بہت وارم ویلکم کراچی اسٹوڈیو میں. عامر لیاقت صاحب بہت وارم ویلکم. شاہد لطیف صاحب بہت وارم ویلکم. عامر لیاقت صاحب, آپ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے کراچیٹ, سرزمین پاکستان کو جوائن کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک کوشچن سے مراد یہ نہیں کہ آپ واقعی کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کریں تو کن گراؤنڈز پہ کریں گے اور نہ کریں تو کن گراؤنڈز پہ نہیں کریں گے, کیونکہ آج کی بہت بڑی خبر ہے, یہ پارٹی آ گئی. عامر بھائی السلام علیکم. کامران بھائی, سب سے پہلے پورے پاکستان کو 23 مارچ کی بہت بہت مبارکباد. اور اصل میں بڑا ہو گیا ہوں, اب میری عمر ہو گئی ہے کوئی 44 سال. میں نے پی ایس پی کھیلنا چھوڑ دیا ہے. اب پہلے میں کھیلتا تھا پی ایس پی, چھوٹا تھا میں تو مجھے شوق تھا پی ایس پی کھیلنے کا. اب نہیں کھیلتا. اب وہ پی ایس پی 4 کے بعد آیا بھی نہیں. ابھی اچانک پی ایس پی 7 آ گیا ہے, تو یہ تو بیچ میں نہ پی ایس پی 5 آیا نہ 6 آیا, تو یہ ورژنس پہلے میں دیکھتا پھر پی ایس پی سے کھیلتا. ابھی میں کیا کروں, اس کو آپ پی ایس 20 سمجھ لیں, پھر پی ایس پی 20 نہیں, پی ایس پی 7 ہے نا یہ. ابھی تو 7 لوگ ہیں, 7 سہیلیاں کھڑی کھڑی فریاد سنائے گھڑی گھڑی, ایک سہیلی کا میاں تھا ڈاکٹر. وہ یہ والی 7 سہیلیوں کی پارٹی ہے. صحیح ہے, وداتا کا یاد آ گیا آپ کو. عامر بھائی آپ اتنا خلاف کیوں ہو گئے مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے؟ میں آپ کے آرٹیکلز پڑھ رہا تھا, آپ کی ٹاک بھی میں نے سنی, تو آپ کا خلاف ہونا تو ہے. پاکستان کی ایک ہیوج ویورشپ جو ہے وہ ان کے خلاف, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تو ویورشپ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو کیوں آپ اتنا پریشان کر رہے ہیں اپنی ویورشپ کو ان کے خلاف کر کے. جی عامر بھائی, اصل میں وہ میں کبھی حمایت میں تھا ہی نہیں, تو خلاف کہاں سے ہو جاؤں گا؟ خلاف تو وہ ہوتا ہے آدمی جو پہلے کبھی کسی کی حمایت میں ہو. میں نے تو حمایت ہی نہیں کی, تو خلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو دیکھ رہا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے, عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں, بس دیکھ رہا ہوں. دیکھتا جا, تماشا دیکھتا جا. وہ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دیکھ رہا ہوں میں. اچھا عامر بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ایم کیو ایم چھوڑی, اور اس وقت بھی بڑی کوریجیس بات تھی. اس وقت خیر ایم کیو ایم بہت پاور میں تھی ایز کمپیئر ٹو آج کے حالات میں, تو آپ نے بھی اس وقت چھوڑی. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی ماڈل گراؤنڈ ہو چھوڑنے کا, مجھے نہیں پتا وہ کیا ریزنس تھے, وہ آپ چاہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی چھوڑی, تو کس طرح آپ کے اور ان کے درمیان ایم کیو ایم کو چھوڑنے کی حد تک جو ہے وہ فرق ہم کریں گے, اور ہم کیوں نہ ٹرسٹ کریں جس طرح ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ نے کوئی جینون ریزنس کی وجہ سے ایم کیو ایم چھوڑی ہوگی, اور ان پہ بھی اس طرح ٹرسٹ کیوں نہ کریں؟ سر میں نے ایم کیو ایم چھوڑی تھی, میں نے لمبی نہیں چھوڑی تھی. اس میں بڑا فرق ہے. لمبی نہیں چھوڑی تھی میں نے, یہ بہت ہی لمبی چھوڑ دی ہے. تو یہ میں کیا کہوں. ٹھیک, آج آپ بڑے کامک موڈ میں لگ رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب واٹس یور ٹیکس؟ لیکن سر ضمیر جاگ سکتا ہے نا, اب کیا کریں؟ نہیں ضمیر جاگے تو تھانے جائیں نا یار, یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے میں شاہد لطیف صاحب کے پاس آؤں, ایک دفعہ پھر میں جاؤں گا عامر لیاقت صاحب کے پاس. عامر لیاقت صاحب, آپ نذیر لغاری صاحب کی اس بات سے ایگری کریں گے, یا یو ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو کہ پاک سر زمین کا مطلب پارٹی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ترانے کو انکروچ کیا جا رہا ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نذیر لغاری صاحب میرے استاد ہیں, اور کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا. میں نے ان سے لکھنا سیکھا ہے, بولنا سیکھا ہے, تو یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ہم یقیناً دیکھیں, پہلی بات یہ, جب ہم ڈیبیٹ کیا کرتے تھے کامران بھائی, جب ڈیبیٹ کا زمانہ تھا, تو ہمارے استاد سکھاتے تھے کہ ڈیبیٹ کے دوران کبھی بھی قرآنی آیات کا حوالہ نہیں دیں, کیونکہ دوسری طرف سے ریفیوٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ قرآنی آیات یا بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو جو ریفیوٹڈ پوائنٹس جو دے گا اسے بھی اس کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے گی. بالکل اسی طرح جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں
جو ہمارے لیے قابل احترام لائق ست تعظیم ہیں ان کو آپ اپنی جماعت کا حصہ نہ بنائیں, کیونکہ جو آپ چائنا کٹنگ لوگ کھڑے ہوئے سامنے ان کو دیکھ کر کھڑا ہوگا کوئی, ہم قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوں گے. چائنا کٹنگ وسیم آفتاب گھوسٹ ملازم جو 83,000 روپے 2014 تک لیتا رہا, جس کے آج تک موجود ہیں ثبوت, 83,000 روپے تنخواہ ماہانہ 2014 تک ایک آدمی لیتا رہا, چائنا کٹنگ ماسٹر, وہ کھڑا ہو رہا ہے جی کہ آپ ہمارے لیے احترام میں کھڑے ہو جائیں. پاک سرزمین شاد باد یہ ہمارا ترانہ ہے, اس پارٹی کا کوئی جھنڈا نہیں ہے. جھنڈا بھی کیسا آئے گا, ابھی تو ڈنڈا آیا ہے, ڈنڈے کے بعد جھنڈا آئے گا نا, ابھی تو صرف ڈنڈا ہے. اچھا ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جناب, آج تو کمال ہی کر دیا ہمیں لیاقت صاحب آپ نے, زبردست. میں واپس آتا ہوں ایک کوئک وقفے کے بعد.